رات کے 11 بج رہے تھے. بارش ہلکی ہلکی چھت پر دستک دے رہی تھی اور حنا بیگم کے دل کی دھڑکن ہر گزرتے منٹ کے ساتھ تیز ہو رہی تھی. ڈرائنگ روم میں لوگ جا چکے تھے. صوفوں پر ابھی تک مہمانوں کے بیٹھنے کے نشان پڑے تھے. سنہری پردوں پر لائٹوں کا عکس کسی بگڑے ہوئے خواب کی طرح لرز رہا تھا. وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سرخ اڑوسی ساڑی کا پلو سنبھال رہی تھی جب دروازہ کھلا اور اندر ان کا 10 سالہ ماضی اور حال کا سب سے بڑا امتحان داخل ہوا. احمد. نکاح مبارک ہے نا؟ اس نے دروازے کے قریب کھڑے کھڑے کہا. گہری آواز، ہلکی داڑھی، آنکھوں میں عجیب سی تھکن. یہ آپ کہوں ہے نا احمد؟ حنا نے خود کو مسکرانے پر مجبور کیا. شکریہ احمد، اب یہی نام ہے میرا، تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے کی سوتیلی ماں. سوتیلی مت کہو، احمد نے نرم لہجے میں ٹوکا. حسن ضدی ہے مگر بڑا نہیں. اور تمہاری بیٹی مریم، وہ رول ماڈل بن سکتی ہے. اس کے لیے بس تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. وقت؟ حنا کو لگا جیسے لفظ آج سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہو. اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا. اللہ بہتر کرے گا. اسی رات اسی شہر کے دوسرے حصے میں دو دلوں کی پہلی خاموش ٹکر ہونے والی تھی. اگلی شام حنا اپنے نئے گھر آئی تو مین دروازے کے سامنے احمد کا 16 سالہ بیٹا حسن تکیہ بازوں پر رکھے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا. جینز ٹی شرٹ، گلے میں ہیڈ فون، چہرے پر واضح ناراضگی. حنا نے آگے بڑھ کر سلام کیا. السلام علیکم بیٹا. حسن نے سر اٹھا کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر خشک لہجے میں بولا وعلیکم السلام آنٹی. جان بوجھ کر امی نہیں کہا. احمد نے فوراً ٹوکا. حسن، یہ تمہاری امی ہے؟ اب میری امی قبر میں سو رہی ہیں ابو. حسن نے سیدھا جواب دیا. ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا. کمرے میں لمحہ بھر کو بوجھل خاموشی چھا گئی. حنا نے زبردستی مسکراہٹ اوڑھ کر کہا کوئی تمہاری امی کی جگہ نہیں لے سکتا حسن. میں تو بس تمہاری دوست بننے کی کوشش کروں گی. حسن نے کندھے اچکا دیے. دوست کی کمی بھی نہیں. یہ اس گھر کا پہلا دن تھا اور دیواروں نے پہلے سمجھ لیا تھا کہ یہاں محبت سے پہلے انا بسنے والی ہے. اوپر والے فلور کے کمرے میں حنا کی 17 سالہ بیٹی مریم سامان سیٹ کر رہی تھی. ہلکے گلابی دوپٹے کے نیچے براؤن بال، آنکھوں میں عجیب سا الجھا ہوا اعتماد. دروازہ کھلا تو وہ چونکی. حسن اندر آیا، ہاتھ جیب میں، چہرے پر اجنبی سا تکبر. ہائے، میں حسن، اس گھر کا پرانا قیدی. اس نے ہلکا سا طنز کیا. اور تم شاید نئی مہمان ہو؟ مریم نے مسکراہٹ دبا لی. میں مریم ہوں، قیدی نہیں، بس اس قیدی کی ماں کی بیٹی جس نے تمہارے ابو سے شادی کی ہے. حسن ہنسا. پہلی بار سچا کہہ کا. باس نوٹڈ. ویلکم ٹو مائی پرابلمیٹک لائف مریم. وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر خود ہی رک گیا. اگر کمرہ سیٹ کرنے میں مدد چاہیے تو نوکر ہیں یہاں، میں نہیں. شکریہ، مریم نے شائستگی سے کہا، پر میں خود کر لوں گی. بس تم دعا کرو کہ میں تمہاری زندگی کو بہت زیادہ پرابلمیٹک نہ بنا دوں. حسن کے قدم رکے. اس کے ہونٹوں پر دبکی ہوئی مسکراہٹ آئی، مگر وہ کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا. مریم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل میں سرگوشی کی. اتنا غصہ کیوں ہے تم میں حسن احمد؟ اور کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ کہانی تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہو گئی؟ رات گئے، گھر خاموش تھا. اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی مریم چھت کو دیکھ رہی تھی. کانوں میں نیچے سے آتی احمد اور حنا کی دھیمی سرگوشیاں، کئی سے حسن کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز، سب ملا جلا کر ایک عجیب سی بے چینی بن گئی تھی. موبائل پر کال آئی. اسکرین پر اجنبی نمبر تھا. ہیلو، گھر پسند آیا پرنسس؟ دوسری طرف حسن کی آواز تھی، شرارتی اور تھوڑی سی کچی. مریم نے حیرت سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تم نے میرا نمبر کیسے لیا؟ ڈیڈ کے فون سے. وہ بے پرواہ سا بولا، سوچ رہا تھا نئی اسٹیپ سے کچھ گراؤنڈ رولز ڈسکس کر لوں. ہم اسٹیپ بہن بھائی نہیں ہیں. مریم نے فوراً کہا تم میرے لیے صرف ابو کے بیٹے ہو بس. اوہ، تو پھر بھی بہت قریبی تعلق بن جاتا ہے، حسن نے معنی خیز انداز میں کہا. خیر، رول نمبر 1، تم میری پرسنل لائف میں مداخلت نہیں کرو گے. میں تمہاری نہیں. رول نمبر 2، میرے ابو کو کبھی مت کہنا کہ میں بدتمیز ہوں، انہیں پہلے لگتا ہے کہ میں بگڑا ہوا ہوں. رول نمبر 3، وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دھیمی ہنسی ہنسا. میری امی کو کبھی ریپلیس کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہم دشمن بن جائیں گے. مریم نے نرم لہجے میں جواب دیا.
تمہاری امی تھی حسن، میری ماں صرف اپنی جگہ ہے، کسی کی نہیں، اور ویسے بھی موزوں نہیں لگتا کہ میں تمہاری دشمن بنوں، تم اتنے بڑے بھی نہیں جتنے بننے کی کوشش کرتے ہو۔ حسن چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، گڈ نائٹ مریم۔ گڈ نائٹ حسن۔ فون بند ہو گیا، مگر دونوں کے لیے نیند کا آنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ پہلی بار دل نے اعتراف کیا تھا کہ اس سٹیپ رشتے کے پیچھے کچھ اور بھی چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا جو لفظوں میں نہیں آتا، صرف دھڑکنوں میں سنائی دیتا ہے۔ اگلی صبح ہنا مریم کو کالج چھوڑنے آئی تو گیٹ پر حسن پہلے سے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ موٹر بائک، ہنسی مذاق، شور شرابہ۔ مریم گاڑی سے اتری تو ایک دوست نے سرگوشی کی، اوہ یہ نئی کون ہے؟ پیچھے پیچھے آنٹی بھی ہیں۔ حسن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پیلی شلوار قمیض، کھلے بال، آنکھوں میں روشنی اور ہلکی سی جھجک۔ یہ میری اسٹیپ سس ہے، اس نے لاپرواہی سے کہہ دیا، مگر نگاہیں ضرورت سے زیادہ دیر تک اس پر جمی رہیں۔ مریم کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ رک گیا، ذرا جھک کر بولا، اگر کوئی لڑکا تم سے فلرٹ کرے تو سیدھا آ کر مجھے بتا دینا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مریم نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا، کیوں؟ تم کون ہوتے ہو میرا محافظ بننے والے؟ حسن نے شانے اچکائے، ٹائٹل بعد میں سوچ لیں گے، فی الحال سیفٹی آفیسر سمجھ لو۔ وہ چل دیا، مگر مریم کے دل میں عجیب سی گرم جوشی اتر آئی۔ یہ لڑکا سے بدتمیز نہیں، اندر سے کہیں بہت ٹوٹا ہوا بھی ہے، اس نے خود سے کہا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا ٹوٹا ہوا ہونا برا نہیں لگ رہا۔ چند دن بعد اچانک موسلادھار بارش ہوئی، گھر کے باقی لوگ اندر تھے، مگر مریم چھت پر جا کر بھیگنے لگی۔ بارش کی بوندیں اس کے دوپٹے، بالوں اور پلکوں پر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے گھوم رہی تھی جب پیچھے سے دروازہ کھلا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ حسن کی آواز گونجی، بیمار ہو جاؤ گی۔ مریم نے ہنستے ہوئے ہاتھ پھیلا دیے، بارش میں نہ بھیگوں تو جوانی کا کیا فائدہ؟ حسن اس کی طرف بڑھا، خود بھی بھیگ گیا۔ نیچے چلو ورنہ آنٹی مجھے ماریں گی۔ تمہیں بیمار کرنے کا الزام لگا کر؟ مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ تو، مریم نے چیلنج کیا، آنکھوں میں شرارت۔ حسن ایک لمحے کو رکا، پھر بے اختیار آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھام لی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ چند انچ رہ گیا۔ بارش کے شور میں ان کی سانسیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ مریم کی پلکیں لرزیں، دل تیزی سے دھڑکا۔ چھوڑو ورنہ واقعی بیمار ہو جاؤں گی۔ دل کی طرف سے حسن نے آہستگی سے اس کی کلائی چھوڑ دی، لیکن نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ تمہیں دیکھ کر بارش بھی کم حسین لگ رہی ہے مریم۔ یہ پہلا جملہ تھا جو کسی اسٹیپ بھائی نے، اسٹیپ بہن سے نہیں، ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے کہا تھا۔ مریم کے گال سرخ ہو گئے، وہ بھاگ کر نیچے چلی گئی، مگر دل کے اندر کہیں یہ جملہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ حسن نے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ کر دروازہ بند کیا۔ چھت پر بارش کا شور تیز تھا اور نیچے پورا گھر خاموش۔ ڈرو مت، وہ مسکرا کر بولا، میں صرف یہ چیک کرنے آیا تھا کہ واقعی دل کی طرف سے بیمار ہونے والی بات کر کے بھاگ جاتی ہو یا ہمت بھی ہے ساتھ رکھنے کی۔ مریم نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا، تم بہت اوور کانفیڈنٹ ہو حسن احمد، اور تم بہت خوبصورت ہو مریم ہنا۔ اس نے بے ساختہ کہہ دیا، لفظ نکل گئی تو خود چونکا، مگر واپس لینا ممکن نہیں تھا۔ مریم کا دل ایک دھڑک چھوڑ کر چلا، وہ نظریں چرا کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ پیچھے بارش کے شور میں حسن کی دھیمی آواز گونجی، تمہیں اچھا لگے یا برا، یہ سچ ہے۔ اس رات حسن اپنے کمرے میں دیر تک جاگتا رہا۔ میز پر پرانی فیملی فوٹو رکھی تھی جس میں اس کی ماں باپ اور چھوٹا سا وہ خود مسکرا رہے تھے۔ اس نے تصویر اٹھا کر دیکھا اور ہنستے ہنستے آنکھیں بھیگ گئیں۔ امی آپ نے تو ابو کو کہا تھا نا کہ دوسری شادی کرو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، وہ مدھم بولا۔ اب دیکھیں انہوں نے کر لی، وہ بھی ایسی عورت سے جس نے میرے لیے کوئی قربانی نہیں دی، بس آ کر ہمارے گھر کی ملکہ بن گئی۔ اس کے ذہن میں پچھلے سال کا منظر تازہ ہو گیا جب حنا بیگم بینک میں احمد کے ساتھ کام کرتی تھی اور ایک فائل کی غلطی نے احمد کو کتنا نقصان پہنچایا تھا۔ حسن جانتا تھا کہ وہ فائل دراصل حنا کی لاپرواہی تھی۔ ابو نے سارا بوجھ خود پر لے کر بات دبا دی تھی۔ اسی غلطی کے بعد احمد کی پہلی بیوی کو اتنا ٹینشن ہوا کہ دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ ہسپتال کے بیڈ سے کبھی واپس نہ آ سکی۔ حسن کے لیے حنا نام صرف ایک چیز کا مترادف تھا، ماں کا قتل۔ تمہیں کبھی سکون سے نہیں جینے دوں گا حنا بیگم۔ حسن نے تصویر میز پر پٹکتے ہوئے کہا،
तुम्हारी बेटी को तुम्हारा दुख कैसे महसूस होगा वो मैं इसे एहसास दिलाऊंगा। पहले इसे दोस्ती करूंगा, फिर मोहब्बत का ड्रामा। वक्त आएगा तो इसे छोड़कर चला जाऊंगा जैसे तुमने हमारी जिंदगियों को अधूरा छोड़ा। तुम्हारा बदला तुम्हारी औलाद से लूंगा। लेकिन इसी ख्याल के साथ मरियम की बारिश में भीगी हुई हंसी इसके जहन में गूंजी तो दिल में हल्की सी चुभन हुई। वो अलग है मगर नहीं। दिल नरम नहीं करना, बदला ही तो मजा है। अगले चंद हफ्ते एक अजीब खेल में गुजरे। हसन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बदतमीजी का खोल उतारना शुरू किया। कभी मरियम के लिए लाइब्रेरी से किताबें ले आता, कभी रात को गैलरी में खड़े खड़े इसके मैथ के सवाल समझा देता। शुरू में मरियम मोहतात रही, मगर हसन की बेसाख्ता हंसी, छोटी छोटी केयरिंग बातें और घर में इसके लिए उठने वाली हर बात पर इसके सामने खड़े रहना, सब मिलकर आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिराते गए। और एक शाम वो दोनों टीवी लाउंज में बैठे हुए थे, बाकी सब अपने कमरों में। बिजली चली गई तो अंधेरा छा गया, सिर्फ खिड़की से आने वाली हल्की रोशनी रह गई। मरियम ने घबराकर रिमोट मेज पर पटका। मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता, डर लगता है। हसन ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की, फिर इसे साइड पर रखकर बोला, अब ठीक? नहीं। मरियम ने आहिस्तगी से कहा, हाथ पकड़ो तब ठीक लगेगा। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर हसन का हाथ आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ तक आया और उंगलियां आपस में उलझ गईं। इस लम्स में ना कोई खबासती न जल्दबाजी, बस अजीब सा सुकून। अंधेरे में मरियम की आवाज बहुत हल्की थी। कभी कभी लगता है अगर तुम ना होते तो मैं अम्मी और अब्बू के बीच फंसकर पागल हो जाती। हसन के अंदर कोई चीज हिली जो वो मरियम को सिर्फ एक टारगेट समझ रहा था। पहली बार दिल ने इसे एक इंसान के तौर पर महसूस किया जिसे वाकई इसकी जरूरत थी। मैं हूं ना, जब तक सांस है तुम अकेली नहीं होगी मरियम। इसके मुंह से बेख्तियार निकला और ये जुमला इसके तयशुदा प्लान के खिलाफ सबसे बड़ा कदम था। मगर रात के पिछले पहर जब सब सो गए, हसन की अना फिर जाग उठी। वो छत पर आया, सिगरेट सुलगाई और खुद से बोला, क्या कर रहे हो तुम? जिससे बदला लेना है इसके लिए ढाल बन गए हो। इससे खुद को सख्ती से याद दिलाया, ये सब तुम्हारी माँ के लिए है। हिना ने बेपरवाही से फाइल चेक की। अब्बू पर कर्जा चढ़ा, अम्मी की तबीयत खराब हुई, वो गई और अब ये औरत आराम से तुम्हारे घर की बेगम बनी बैठी है। इसकी बेटी से थोड़ा सा दिल नरम हो रहा है तो क्या, बदला तो फिर भी लेना है। इसी कश्मकश में इसने अगला कदम उठाया। अगले दिन मरियम को कॉलेज छोड़ते हुए अचानक बोला, आज छुट्टी मारो, तुम्हें एक जगह लेके जाना है। मरियम चौंकी। कहाँ? अम्मी नाराज होंगी हसन। अगर नाराज ना हुई तो? वो मुस्कुराया। आंटी को मैसेज मैं कर दूंगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, लैब में रुक गई हो और जहां मैं ले जा रहा हूँ वहां शायद तुम पहली बार खुद को अपना महसूस करोगी। ना किसी की बेटी, ना किसी के स्टेपसिस, बस मरियम। इसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई थी। मरियम ने लम्हा भर को सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ओके, लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरे सर पर हो तो भी कम है। हसन ने दिल ही दिल में कहा। आवाज में सिर्फ ये निकला, डन। शहर के मज़ाफात में एक पुराना सा फार्म हाउस था जो पहले अहमद की फैमिली की पिकनिक के लिए इस्तेमाल होता था। अम्मी के जाने के बाद से खाली पड़ा था। हसन मरियम को वहीं ले आया। शाम का वक्त था, दरख्तों के बीच से सूरज की सुनहरी रोशनी छिनकर लॉन पर गिर रही थी। फजा में खामोशी और हल्की सी ठंडी हवा। यहाँ तो कोई नहीं है, मरियम ने बेख्तियारी से कहा, इससे तो तुम्हें लाया हूँ। हसन ने चाबी घुमाकर अंदर का दरवाजा खोला। कभी कभी इंसान को अपना शोर सुनने के लिए भी तन्हाई चाहिए होती है। वो दोनों अंदर गए। ड्राइंग रूम के बड़े से शीशे के सामने मरियम रुक गई। यहाँ कभी तुम्हारी अम्मी आती होंगी? हाँ, हसन ने हल्के से कहा। वो इस सोफे पर बैठकर मेरे लिए कहानियां सुनाती थी। फिर एक दिन कहानियां खत्म हो गईं, बस खामोशी रह गई। मरियम ने इसके चेहरे पर लिखा दर्द साफ देखा। आहिस्ता से करीब होकर बोली, हसन मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, शायद कभी तुम मेरी माँ को भी माफ ना कर सको, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। हसन ने इसकी तरफ देखा तो अचानक दिल ने हार मान ली। वो पल भर इसके और करीब आया, इतना कि दोनों के दरमियान सिर्फ सांसों का फासला रह गया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वो धीमी हंसी हंसा। सच तो ये मरियम, मैं तुम्हारे बगैर खुद को सोच भी नहीं सकता। मरियम के लब कांपे। ये कैसी बातें हैं तुम? हमारा रिश्ता,
رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل مان لے، کاغذ بعد میں آتے ہیں۔ حسن نے بے ساختہ کہا، اگر یہ سب غلط ہے تو اللہ سے کہہ دینا، وہ خود روک دے گا، مگر میرا دل تم سے ہٹ نہیں سکتا، چاہے میں کتنا بھی خود کو بدلے کا مجرم بنا کر پیش کروں۔ اس کے الفاظ، اس کی آنکھوں کی نمی، سب مل کر مریم کی مضبوطی توڑ گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے بھی تم سے الگ رہنا مشکل لگتا ہے حسن، لیکن ہم جو راستہ لے رہے ہیں نا، اس کا انجام بہت دھوکہ دہ ہو سکتا ہے۔ حسن نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کے بیچ لے لیے۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں ہر انجام کا سامنا کر لوں گا، چاہے آگ ہو یا انکار۔ مریم میرے ساتھ نکاح کرو گی؟ خفیہ صحیح لیکن حلال رشتے کے ساتھ۔ کسی کو نہیں بتائیں گے جب تک وقت خود راستہ نہیں بنا دیتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دونوں کی زندگیوں کا رخ بدل دینا تھا۔ مریم نے لرزتی پلکوں کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اگر یہی واحد راستہ ہے گناہ سے بچنے کا تو ہاں، میں تیار ہوں، لیکن وعدہ کرو یہ کھیل نہیں، بدلہ نہیں، صرف نکاح ہوگا۔ حسن کے دل میں کہیں چبھن ہوئی، مگر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ وعدہ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ دماغ کے کسی کونے میں وہ پرانی قسم گونجی، تمہاری ماں کا بدلہ تم سے لوں گا۔ یہ وہ پہلا جھوٹ تھا جو اس نے اللہ کے سامنے جانے سے پہلے خود سے بولا۔ نکاح کے 2 گواہ حسن پہلے سے طے کر چکا تھا، یونیورسٹی کے 2 دوست جو اس نے ہر اچھے برے راز میں شریک تھے۔ فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں سادہ سی سٹنگ تھی، پرانا سا قالین، درمیان میں چھوٹی میز، ایک طرف مولوی صاحب، دوسری طرف حسن اور 2 سامنے لڑتی پلکوں والی مریم، جس نے آج پہلی بار مکمل حجاب لیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے مختصر خطبہ پڑھا، پھر سیدھا سوال کیا، بیٹا مریم بنت ہنا، تمہیں حسن بن احمد نکاح میں قبول ہے؟ مریم کے گلے میں اٹکی سانس نے آخری کوشش کی اسے روکنے کی، مگر دل نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، اگر آج نہیں کہا تو ساری عمر حرام اور حلال کے بیچ لڑکے رہو گی۔ قبول ہے۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی، مگر کمرے میں سب نے سن لی۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد وہ شرعی طور پر حسن کی بیوی بن چکی تھی۔ کاغذ پر دستخط ہوئے تو حسن نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اب تم صرف مریم نہیں، مریم حسن ہو، چاہے دنیا کو علم ہو یا نہیں۔ مریم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اللہ کرے یہ نام ہمیشہ عزیز رہے۔ اس نے دل میں دعا کی، بے خبر کہ اسی لمحے حسن کے دل کے کونے میں بدلے کا پرانا سایہ اب بھی سانس لے رہا تھا۔ اس رات فارم ہاؤس کی دوسری منزل والا کمرہ ان دونوں کی پہلی مشترکہ رات تھا، مگر وہ کسی ڈرامے کی طرح شور شرابے والا نہیں، نرم اور سادہ تھا۔ کھڑکی کے باہر کھیتوں پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اندر پیلی لائٹ میں مریم سفید شفون کے دوپٹے میں لیٹی بیڈ کے کنارے بیٹھی، انگلیوں سے چادر کا گول گول گھما رہی تھی۔ حسن آہستہ سے اندر آیا، دروازہ لاک کیا، لیکن فوراً چٹکتی کو چھو کر واپس پلٹ گیا، جیسے خود کو یاد دلا رہا ہو کہ یہ قید نہیں، تحفظ ہے۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ مریم نے سچ چھپا نہ پایا۔ ہاں تھوڑا، لیکن تم سے نہیں، اس بات سے کہ اگر کبھی کسی کو پتہ چل گیا تو امی ابو سب کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہوگا۔ حسن اس کے سامنے بیٹھ گیا، فاصلے کی حد کا پورا خیال رکھتے ہوئے۔ آج کے بعد تم کسی بھی خوف کا نام نہیں لوگی۔ اس کے آگے میں کھڑا ہوں، تمہاری عزت، تمہارے آنسو، تمہاری ہنسی، سب پر سب سے پہلا حق میرا ہے، اور یہی میرا سب سے بڑا فرض بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو مریم نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ دے دیا۔ حسن نے بہت آہستہ سے اس کی انگلیوں پر لب رکھے۔ یہ میرا عہد ہے مریم، تمہیں کبھی اس نکاح پر شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس کے لفظ سچے تھے، نیت نہیں، کیونکہ دل کے کسی گہرے حصے میں اب بھی وہ خود سے کہہ رہا تھا، وقت آنے دو، جب تمہاری دنیا صرف مجھ سے جڑی ہوگی تب چھوڑ کر جاؤں گا، تب سمجھ آئے گا ہینا کو کیا لگتا ہوگا۔ مگر جیسے وہ مریم کی نم آنکھوں کو دیکھتا، اندر کی سختی پگھلنے لگتی۔ چند ہفتے یوں گزرے جیسے وہ دونوں 2 الگ دنیاؤں میں جی رہے ہوں، گھر میں سوتیلی بہن بھائی، باہر میسیجز اور خفیہ ملنے والے میاں بیوی۔ صبح مریم یونیورسٹی جاتی، دوپہر کو حسن اس سے کہیں نہ کہیں سے چھپ کر پک کر لیتا، کبھی یونیورسٹی کی پشت والی گلی سے، کبھی دوست کے کیفے سے۔ دونوں کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت چراتے۔ ایک دن وہ دونوں لائبریری کی چھت پر بیٹھے تھے، جہاں کم ہی کوئی آتا تھا۔
مریم نے سر اس کے کندھے پر رکھا، دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی لگتا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں، گھر میں تمہاری بدتمیزی، باہر تمہاری محبت، کہیں تم بھی دو لوگ تو نہیں ہو؟ حسن نے بے ساختہ کہکا لگایا، پھر سنجیدہ ہو گیا، دو نہیں مریم، شاید تین، ایک وہ جو تمہاری امی سے نفرت کرتا ہے، ایک وہ جو تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں دونوں میں سے کوئی ایک مجھ پر غالب آ گیا تو میں خود کو بھی کھو دوں گا اور تمہیں بھی۔ مریم نے اس کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، مجھے بس دوسرے والا حسن چاہیے، پہلا اور تیسرا تم خود سنبھالو۔ اس جواب نے حسن کی ہڈیوں تک کو گرم کر دیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے رخسار کے قریب جھک کر سرگوشی کی، تمہیں پتہ بھی ہے تم میرے لیے کتنی خطرناک ہو؟ مریم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، دل میں بے اختیار دعا، یا اللہ اگر یہ سب غلط ہے تو خود روک لے، میں چھوڑ نہیں پا رہی۔ گھر کے اندر بھی رومانوی کشمکش کم نہیں تھی، بس رنگ الگ تھا۔ ایک رات سب لوگ سو چکے تھے، حنا کچن میں کھڑی اگلے دن کی تیاری کر رہی تھی۔ مریم پانی لینے آئی تو حسن بھی موبائل پر بات کرتے ہوئے ادھر آ گیا۔ رات کے 12 بجے بھی فون پر ہو؟ کس سے بات ہے؟ حنا نے ناراضگی سے پوچھا۔ حسن نے بے پرواہ لہجہ اپنایا، دوست سے۔ امی آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں ہر بات پر؟ مریم نے ایک لمحے کے لیے حسن کی آنکھوں میں دیکھا تو جان گئی، وہ دوست دراصل وہ خود تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ دونوں میسیجز پر الجھے ہوئے تھے کہ اگلے ہفتے نکاح کی پہلی سالگرہ کس طرح منائیں۔ حنا نے مریم کی طرف دیکھ کر کہا، تم ذرا حسن پر نظر رکھا کرو مریم، لڑکے اس عمر میں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اچھی بہن بنو گی تو تمہاری شادی بھی اچھے گھر میں کرواؤں گی۔ یہ جملہ مریم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اچھے گھر کی شادی، جبکہ وہ خود پہلے ہی شرعی طور پر کسی کی بیوی تھی، اور وہ بھی اسی گھر کے لڑکے کی۔ اس نے چپکے سے حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے نگاہوں کی زبان میں کہا، میں ہوں نا، گھبراؤ نہیں۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں جا کر دیر تک روتی رہی اور حسن چھت پر کھڑے آسمان سے نظریں ملاتے سوچتا رہا۔ جس دن سچ سامنے آیا، یہ رونا مسکراہٹ میں بدلے گا یا نفرت میں؟ دھماکہ تب ہوا جب حسن کے اندر کا بدلے والا روپ ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس دن حنا اور احمد کے بیچ کافی سخت جھگڑا ہوا تھا۔ معاملہ پھر اسی پرانے فائل، قرض اور ماضی کی غلطیوں تک جا پہنچا۔ حسن نے دروازے کے پیچھے سب باتیں سن لی۔ احمد غصے سے کہہ رہے تھے، حنا میں نے تمہاری غلطی خود پر لے کر اپنی پہلی بیوی کو کھویا، اب بھی ہر وقت خود کو قصوروار مانتا ہوں، مگر تمہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ تمہاری لاپرواہی نے ایک گھر تباہ کیا؟ حنا کی آواز روحانسی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، میں خود بھی ساری عمر اس بوجھ کے ساتھ جی رہی ہوں، پہلے شوہر سے طلاق، پھر یہ حادثہ، میں اندر سے ختم ہو چکی ہوں۔ حسن نے یہ سب سنا تو اس کے اندر دبی ہوئی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ تو تمہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ اچھا ہے، اب دیکھو تمہاری بیٹی پر کیا گزرے گی جب اسے پتا چلے گا کہ جس سے اس نے خفیہ نکاح کیا وہ شروع سے تمہاری سزا کے لیے پلان تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ اس رات اس نے مریم کو فارم ہاؤس بلایا۔ فون پر لہجہ پہلے سے زیادہ سرد تھا۔ آؤ، اہم بات کرنی ہے۔ مریم کے دل نے پہلی بار اس کی ٹون میں کچھ بدلا ہوا محسوس کیا، مگر محبت ہمیشہ عقل سے زیادہ بہادر ہوتی ہے۔ وہ گئی۔ فارم ہاؤس کی فضا آج کچھ مختلف تھی، نہ بارش تھی، نہ ٹھنڈی ہوا، بس سناٹا اور شام کا ڈوبتا ہوا سورج۔ مریم جیسے اندر آئی، اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ حسن صوفے پر بیٹھا تھا، سامنے ٹیبل پر پانی کی بوتل، کچھ کاغذات اور جلا ہوا سگریٹ ٹرے میں دبایا ہوا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ مریم نے دھیرے سے پوچھا۔ حسن نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح تھے، جیسے کئی راتوں پہلے جیسا گرم بھی نہیں۔ مریم کے دل میں ہلکی سی گھنٹی بجی، وہ آہستہ سے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے ڈرا مت حسن، سیدھی بات کرو۔ حسن نے گہری سانس لی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر نیچے دیکھا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، کم از کم اب مزید نہیں۔ مزید؟ مریم کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں اس گھر میں دیکھا تھا نا، میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے بدلہ لوں گا۔ تم سے نہیں، تمہاری ماں سے۔
तुम्हारी अम्मी की गलती ने मेरी माँ की जान ली, मेरे अब्बू की जिंदगी तोड़ दी, मुझे सौतेला बना दिया अपने घर में। मैंने सोचा था तुम्हें मोहब्बत में गिराकर फिर छोड़ दूंगा, जैसे हमें छोड़ दिया गया था। ये अल्फाज गोया मरियम के सर पर हथौड़ा बनकर गिरे। इसने चंद लम्हे से घूरते हुए सुना, फिर बेयकीनी से हंसी। ये कोई मजाक है हसन? बताओ, तुम ये सब मजाक में कह रहे हो ना? हसन की आंखों में नमी चमकी, मगर इसने खुद को सख्त रखा। काश ये मजाक होता मरियम, मैंने शुरू से यही प्लान किया था। बारिश वाली छत, लाइब्रेरी की छत, फार्म हाउस के सारे लम्हात, सब एक गेम थे मेरे जहन में। मैं चाहता था तुम इसी तरह मेरे नाम पर सब कुछ छोड़ दो, और जब तुम मेरी दुनिया बन जाओ तो मैं तुम्हें वही दर्द दूं जो मैंने अपनी माँ के जनाजे पर खड़े होकर महसूस किया था। मरियम की आंखों में आंसू भर आए, लब कांपने लगे। तो निकाह भी, वो भी गेम था? हलाल रिश्ता भी सिर्फ बदला? हसन ने बामुश्किल सर हिलाया। हाँ, आगाज में मैंने खुफिया निकाह इसलिए किया था कि तुम मुझसे बन जाओ, तुम्हारी वापसी का कोई रास्ता न रहे। ये सुनते मरियम का सारा बदन जैसे सुन हो गया। ऐसा लगा कमरा घूम रहा है, दीवारें करीब आ रही हैं। तो वो सब वादे? तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत मेरा फर्ज है। सब झूठ था? इसने टूटे हुए लहजे में पूछा। हसन की आवाज पहली बार फटी। नहीं, वो झूठ नहीं था मरियम। गलती मेरी नीयत की थी, लेकिन रास्ते में सब बदल गया। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा, सच्ची गहरी मोहब्बत। औरत के लिए खेल खेलते खेलते मैं खुद ही कैदी बन गया तुम्हारी आंखों का। मरियम ने तल्ख हंसी हंसी, आंसू गालों पर बह निकले। मोहब्बत जिसकी बुनियाद धोखे पर हो, वो मोहब्बत नहीं, जहर होता है। तुमने मुझे अल्लाह के नाम पर निकाह में बांधा और नीयत बदले की थी। तुम्हें अंदाजा भी तुमने किसके साथ मजाक किया? मेरे साथ नहीं, इस रिश्ते के साथ जो सबसे मुकद्दस है। हसन ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ना चाहा, वो झटके से पीछे हटी। मत छूना मुझे हसन, तुम मेरे शौहर नहीं, तुम मेरे मुजरिम हो, जिसे मैं बेकसूर होते हुए भी शरीक हयात बना दी गई। इसके अल्फाज हसन के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। वो बेबस ऐसे देखता रह गया, जबकि मरियम आंसू साफ करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दहलीज पर रुककर सर झुकाकर बस इतना कहा, आज के बाद मेरे करीब मत आना, न मैसेज न कॉल। मैं अल्लाह से खुद फैसला करवाऊंगी कि इस निकाह का क्या करना है। तुमने जिस बदले की आग में मुझे जलाना चाहा था, इसमें अब तुम भी जलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगी। वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गई और हसन पहली बार खुद से नफरत करने लगा। क्या वाकई में अपनी माँ का बदला ले रहा था या अपने आप को बर्बाद कर रहा था? घर वापस आकर मरियम सीधा अपने कमरे में गई। हना ने पूछना चाहा, कहाँ गई थी मरियम? मगर इसकी आंखों में इतना खालीपन देखकर सवाल गले में अटक गया। रात को ईशा के बाद जब सब सो गए, मरियम जाए नमाज पर खड़ी हुई तो दिल में एक ही जुमला था, क्या अल्लाह, जिस रिश्ते को मैंने तेरी रजा के लिए कबूल किया था, अगर वो धोखे पर बना था तो मुझे हलाल रिश्ता दिखा। अगर वाकई हसन बदल चुका है तो इसे वो सजा दे जो एक ऐसे इंसान बना दे। दरिंदा ने सजदे में इसके आंसू कालीन में जज्ब होते रहे, और ऊपर इस घर की छत पर हसन सिगरेट बुझाकर खुद को कोस रहा था। मैंने क्या कर दिया? मैंने इस लड़की के साथ वो किया जो दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन मरियम ने कॉलेज जाने से साफ इनकार कर दिया। हिना परेशान हुई। अहमद ऑफिस के लिए निकलते हुए रुके। सब ठीक तो है मरियम बेटा? मरियम ने हल्की से मुस्कुराहट बनाने की कोशिश की। बस थोड़ा सर दर्द अंकल, माफ कीजिए, अब्बू कहना आदत नहीं बनी अभी, वो खुद ही टूट गई। अहमद ने शफकत से सर पर हाथ रखा, जब दिल चाहेगा खुद अब्बू कह दो, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम मेरी बेटी हो, बस यही काफी है। ये जुमला सुनकर मरियम का जब्त और भी कमजोर हो गया। ऐसे लगा इसकी सबसे मजबूत सपोर्ट इसी शख्स की है जिसका बेटा इसके साथ ये खेल खेल गया है। वो अंदर चली गई तो हसन जीने पर खड़ा सब सुन रहा था। अबू इसे अपनी बेटी कहते हैं और मैंने इसकी इज्जत के साथ क्या किया? मैं वाकई अपनी माँ का बेटा हूँ या किसी और का? वो खुद से नफरत भरे अंदाज में बड़बड़ाया। चंद दिन तक दोनों ने एक दूसरे से मुकम्मल कतई ताल्लुक रखा। हसन ने मैसेज किया न कॉल, बस दूर से मरियम को देखता रहा। मरियम ने भी नजर उठाकर इसे नहीं देखा, मगर रात को जब सब सो जाते वो तकिए में मुंह छुपा कर रोती और निकाहनामे की कॉपी को हाथ में पकड़ कर कहती,
میں تمہاری بیوی ہوں یا تمہاری سزا۔ ایک شام احمد اچانک سخت غصے کے ساتھ گھر لوٹے۔ ہنا گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ احمد نے فائل میز پر پھینک دی۔ بینک میں آج پرانے کیس کی انکوائری ہوئی، وہی فائل جس کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا تھا۔ جانتی ہو کیا پتہ چلا؟ وہ غلطی تمہاری نہیں تھی، تمہاری جونیئر کی تھی۔ اس نے تمہارا پاسورڈ استعمال کر کے سسٹم میں چینج کیا تھا۔ تم برسوں سے خود کو قصوروار سمجھتی رہی، جبکہ اصلی مجرم کوئی اور نکلا۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو میں نے احمد کو نہیں مارا۔ تم نے نہیں، تمہاری بدقسمتی نے اسے ہم سے چھینا، احمد نے نرم لہجے میں کہا۔ تم پر سے میرا شکوہ آج ختم ہوا، مگر خود سے شرمندہ ہوں۔ کتنے سال تمہیں بلا وجہ مجرم سمجھتا رہا۔ زینے پر کھڑا حسن یہ سب سن کر جیسے پتھر ہو گیا۔ یعنی امی کی موت میں ہنا کا قصور ہی نہیں تھا۔ میں نے تو ساری زندگی سے ایک غلط فہمی پر گزار دی اور اسی پر مریم کی زندگی برباد کر دی۔ دل پر گھنٹہ بجا، بدلے کی پوری عمارت لمحوں میں گر گئی۔ اس رات وہ ہمت کر کے مریم کے کمرے کے دروازے پر آیا، آہستہ سے دستک دی۔ مریم پلیز ایک بار بات سن لو، پھر اگر چاہو تو ساری عمر کے لیے دروازہ بند کر دینا۔ اندر سے کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ہلکی سی آ جاؤ سنائی دی۔ حسن اندر آیا تو مریم بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی نکاح نامہ تھا جس پر دونوں کے دستخط تھے۔ اس نے نظر اٹھائے بغیر کہا، کیوں آئے ہو؟ کوئی نیا سچ سنانا ہے یا پھر پرانے دھوکے کو اچھے الفاظ میں پیک کرنا ہے؟ حسن نے اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ انا پہلی بار مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ مریم، مجھے ابھی پتہ چلا کہ جس غلطی کی سزا میں تمہیں دے رہا تھا نا، وہ تمہاری ماں کی تھی نہیں، وہ بے قصور تھی، اور تم تو ویسے بھی بے قصور تھی۔ میں اپنے غصے، اپنی جہالت، اپنی ماں کے دکھ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ کے نام پر جھوٹا ارادہ کیا، نکاح سچا تھا، نیت جھوٹی۔ اب نیت بھی بدل گئی، بس تم نے دل تھوڑا سا کھولنا ہے۔ مریم نے پہلی دفعہ اس کی طرف دیکھ کر کہا، بدلے کا کھیل ختم ہو جائے، صرف زخم خود بخود بھر نہیں جاتے حسن۔ تم نے مجھے میرے رب کے سامنے بھی شرمندہ کر دیا، کیونکہ میں نے تمہیں سچا سمجھ کر نکاح قبول کیا تھا۔ اب تم خود بتاؤ، میں تمہارا حق کیسے مان لوں؟ حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں حق مانگنے نہیں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر تم چاہو تو کل ہی مولوی صاحب کو بلا کر خلا لے سکتی ہو۔ یہ نکاح ختم کر دو، میں تمہاری ہر شرط مانوں گا۔ بس ایک بات مان لو، یہ مت کہنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ بدلے نے مجھے تم تک لایا، لیکن آج میں جو ہوں نا، وہ صرف تمہارا عاشق ہے اور کچھ نہیں۔ کمرے میں طویل خاموشی پھیل گئی۔ مریم نے نگاہ جھکا کر نکاح نامہ دیکھا، پھر آہستہ سے اسے بند کر کر کہا، فیصلہ فوری نہیں کر سکتی حسن۔ جس رشتے پر میں نے قبول ہے کہا تھا، اس کا فیصلہ بھی میں نے اپنے رب سے پوچھ کر کروں گی۔ جب دل فیصلہ کر لے گا نا، تو تمہیں خود بتا دوں گی کہ میں تمہاری بیوی رہوں گی یا تمہاری سزا۔ تب تک میرے قریب مت آنا، بس دور کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے لیے بھی مغفرت مانگتے رہنا اور میرے لیے بھی۔ حسن نے سر جھکا کر آنسو پونچھے، تم جو بھی فیصلہ کرو گی۔ میں سر جھکا کر دیکھا۔ اگلی چند ہفتوں میں حسن نے خود کو واقعی مریم سے دور رکھا۔ وہ صبح فجر کے بعد مسجد جانے لگا، واپس آ کر احمد کے آفس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا، رات کو چھت پر جا کر قرآن کی چند آیات پڑھتا اور پھر لمبے لمبے سجدے کرتا۔ دور کہیں مریم کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھتا تو دل میں ایک ہی دعا آتی، یا اللہ، اگر میں اس کے لائق نہیں تو اس کی تقدیر میرے بغیر اچھی لگ دے، اور اگر واقعی بدل چکا ہوں تو میری محبت کو اس کے لیے آسان بنا دے۔ دل بدلنے کا اثر آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا۔ حسن کی زبان سے طنزیہ جملے غائب ہو گئے۔ گھر میں ہنا کو پہلی بار اس نے امی کہہ کر بلایا۔ احمد کی باتوں میں جواباً نرمی آ گئی۔ مریم دور سے سب کچھ دیکھتی رہی، مگر دل کی دیوار پھر بھی مضبوط تھی۔ توبہ اور اداکاری میں فرق وقت ہی بتاتا ہے حسن، وہ خود کو یاد دلاتی۔ ایک شام ہینا نے سب کو ڈنر کے بعد لاؤنج میں بٹھایا، ہاتھ میں چائے کا کپ اور چہرے پر سنجیدگی۔ مجھے تم دونوں سے ایک اہم بات کرنی ہے، انہوں نے حسن اور مریم کی طرف دیکھ کر کہا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مریم کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کروں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کا حق ہے کہ اسے ایک اچھا سچا ساتھی ملے۔ یہ سنتے حسن کے ہاتھ میں پکڑا کپ لرز گیا۔ مریم کے دل نے بھی زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ ہنا نے نرمی سے پوچھا، مریم بیٹا، تمہاری کوئی پسند ہو تو بتا دو، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، بس لڑکا اچھا ہو، دیندار ہو، ذمہ داری اٹھانے والا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
حسن کے لیے لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اگر وہ چپ رہتا تو شاید مریم واقعی کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی اور اس کے حصے میں ساری عمر کا پچھتاوا رہ جاتا۔ اس نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا، امی اگر اجازت ہو تو میں ایک نام لے سکتا ہوں۔ ہینا اور احمد دونوں چونکے۔ کس کا نام؟ حسن نے گہری سانس لے کر مریم کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولا، مریم۔ ہوا جیسے چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہینا نے کپ میز پر رکھ دیا۔ احمد سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حسن آگے بڑھ کر ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہچانتا ہوں ہمارے درمیان سوتیلے رشتے کا لیبل لگا ہوا ہے، مگر شرن ہم نامحرم ہیں اور میں مریم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سچ کہوں تو میں پہلے اس سے نکاح کر چکا ہوں، چھپ کر، غلط طریقے سے۔ وہاں بم سا پھٹا۔ ہینا کے ہاتھ سے کپ تقریباً گر گیا۔ احمد کی پیشانی پر رگیں ابھر آئیں۔ کیا؟ دونوں کی نظریں یکدم مریم پر گئیں۔ وہ حیران تھی مگر اب چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس نے لڑتی آواز میں کہا، جی ابو، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ میں نے حلال راستہ سمجھ کر قبول کیا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ حسن کی نیت شروع میں بدلے کی تھی۔ اس نے میں نے سے دوری اختیار کر لی۔ اب جو بھی سزا ہو میں تیار ہوں۔ یہ خلوص بھرے اعتراف نے ماحول کو مزید سنگین بنا دیا، مگر احمد کے اندر کا باپ اور مومن دونوں بیدار ہو گئے۔ انہوں نے حسن کی طرف دیکھا۔ تم نے اللہ کے نام پر مذاق کیا بیٹا، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر آپ واقعی توبہ کر کے اسے عزت دینا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے۔ اس نکاح کو سب کے سامنے قبول کرو۔ رخصتی اس گھر سے اسی گھر میں ہوگی اور ساری زندگی اسے وہ عزت دو جو تمہاری ماں کو ملنی چاہیے تھی۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی، لیکن آج سے میرا ہر سانس اس ایک لڑکی کو منانے میں گزرے گا۔ اگر یہ مجھے دوبارہ قبول کر لے تو وہ آہستہ سے مریم کے سامنے آیا، ہاتھ سینے پر رکھ کر بولا، مریم تم چاہو تو ابھی سب کے سامنے کہہ سکتی ہو کہ تم مجھے شوہر نہیں مانتی۔ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ خلا لے لو گی تو سب سپورٹ کریں گے، میں روکوں گا نہیں۔ لیکن اگر ذرا سا بھی یقین ہے کہ میرا بدلنا سچا ہے تو ایک بار پھر قبول ہے کہہ دو۔ اس بار دل کے ساتھ۔ مریم کی آنکھیں نم تھی۔ ذہن میں ماضی کے تمام منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ بارش کی چھت، فارم ہاؤس کی رات، بدلے کا اعتراف، ٹوٹا ہوا دل، پھر حسن کی توبہ، اس کی خاموش خدمت، احمد اور ہنا کے ساتھ اس کا نرم رویہ۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص واقعی بدل چکا ہے تو میرے دل سے اس کے لیے نفرت نکال دے، اور اگر نہیں بدل سکتا تو مجھے اس سے دور کر دے۔ چند لمحے بعد اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، حسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا حسن، مگر تمہیں ایک موقع دینے کو تیار ہو۔ بدلہ اگر محبت سے ختم ہو سکتا ہے تو شاید میری ماں کے نصیب میں بھی سکون لکھا ہو۔ حسن کی سانس جیسے واپس لوٹ آئی۔ احمد اور ہنا نے حیرت اور سکون کے ملے جلے جذبات سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ احمد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر ٹھیک ہے، کل ہی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، نکاح کا اعلان ہوگا، ولیمہ ہوگا اور مریم اسی گھر سے اس گھر کی بہو بنے گی، مگر اس بار سب کچھ حلال، سب کے سامنے۔ اگلے دن گھر میں سادگی مگر گہری خاموشی کے ساتھ نکاح کا اعلان ہوا۔ وہی نکاح نامہ جو کبھی چھپ کر سائن ہوا تھا، آج سب کے سامنے دوبارہ پڑھا گیا۔ گواہ وہی تھے مگر ماحول بدل چکا تھا۔ حسن نے مریم کا نام سنتے مضبوط آواز میں قبول ہے کہا۔ اس بار نیت میں کوئی کجی نہیں تھی، صرف شکر اور محبت۔ مریم نے جب قبول ہے کہا تو دل میں عجیب سا سکون اترا، جیسے کہیں سے بوجھ اتر گیا ہو۔ نکاح کے بعد احمد نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر ایک ساتھ تھپتھپائے۔ آج سے میرے گھر میں کوئی سوتیلا نہیں، سب اپنے ہیں۔ ہنا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پہلی بار دل سے دعا دے رہی تھی، اللہ تم دونوں کے درمیان وہ محبت دے جو بدلے انا اور غلط فہمیوں سے پاک ہو۔ حسن نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ زیر لب کہا، آمین، اور ساتھ یہ بھی کہ جو کچھ میں نے غلط کیا اس کا کفارہ بنے میری مریم کے لیے محبت۔ اس رات رخصتی کا مختصر سا منظر تھا، مگر اس دفعہ فارم ہاؤس کی بجائے انہی کے گھر کا اوپری فلور نئے کمرے کے لیے سجایا گیا تھا۔ مریم سرخ جوڑے میں، ہلکی گلابی لپسٹک، ماتھے پر ٹیکا، ہاتھوں میں مہندی، دل میں خوف، کم سکون زیادہ۔ حسن دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ احمد نے مسکرا کر کندھے پر ہاتھ رکھا، یاد رکھو بیٹا، عورت بدلے کے لیے نہیں، سکون کے لیے ہوتی ہے۔ اگر تم نے پھر کبھی اسے رلایا نا تو اس بار میں تمہارا سب سے بڑا دشمن بنوں گا۔ حسن نے سنجیدگی سے سر جھکا لیا، اگر میں نے اسے رلایا تو دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی ابو، میرا ضمیر ہی مجھے جینے نہیں دے گا۔
وہ کمرے میں داخل ہوا تو مریم بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، دوپٹے کا پلو انگلیوں میں الجھا ہوا۔ حسن نے دروازہ آہستہ سے بند کیا، کچھ لمحے دروازے کے ساتھ چیک لگا کر اسے دیکھتا رہا۔ پچھلی بار جب ہم اس طرح آمنے سامنے بیٹھے تھے نا، میں اندر سے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ تھا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ آج پہلی بار پورا سچ بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ مریم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی بھی شرم اور پرانی چوٹ دونوں تھی، مگر لہجہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ سچ والے حسن صاحب، اب کیا ارادہ ہے؟ پھر کوئی فارم ہاؤس لے جا کر سرپرائز تو نہیں دینا؟ حسن اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اس کی ہتھیلیاں تھام لی، اس بار بلا جھجک پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ سرپرائز بس ایک ہے، یہ کہ جب تک جیتا ہوں تمہارا ہاتھ اپنے ہی تھامے رکھوں گا، چاہے تم ہنسو، رو، ناراض ہو جاؤ، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور اگر کبھی میں نے دوبارہ تمہیں تکلیف میں رکھتے ہوئے کہا گرپ دینا، حسن نے مریم کے ہاتھوں کو، تو اللہ نے اس سے دعا کرنا کہ وہ میرے ہاتھ سے مجھے چھین لے، تم سے نہیں۔ مریم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں نمی کے باوجود چمک تھی۔ تم بہت ڈائلاگ باز ہو حسن احمد، اس نے آہستہ سے چھیڑا، لیکن اب تمہارا ڈائلاگ جھوٹ نہیں لگتے۔ حسن نے شکر بڑی سانس لی، پہلے بدلہ بولتا تھا، اب دل بولتا ہے۔ فرق تو ہونا ہی تھا۔ بی بی مریم حسن، یہ پہلی بار تھا جب اس نے پورے فخر کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا، اور مریم نے پہلی بار دل میں کوئی چبھن محسوس کیے بغیر اس نام کو قبول کیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ گھٹتا گیا، مگر حدیں واضح رہیں۔ ان کی قربت میں جلد بازی نہیں، ذمہ داری تھی، ایک دوسرے کے لیے دعا تھی، اور یہ یقین کہ جو رشتہ آج حقیقت میں جیا جا رہا ہے وہ کسی دھوکے نہیں، خالص توبہ اور سچی محبت کا نتیجہ ہے۔ چند مہینے بعد گھر کی فضا پوری طرح بدل چکی تھی۔ حنا اور احمد کے چہروں پر برسوں بعد سکون تھا۔ حسن اور مریم کی نوک جھوک اب سب کے سامنے پیار میں بدل جاتی، اور سوتیلا لفظ صبح کی ڈکشنری سے نکل چکا تھا۔ ایک دن چھت پر شام کے وقت دونوں ساتھ بیٹھے غروب آفتاب دیکھ رہے تھے۔ مریم نے سر خفیف سا اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے کہا، پتہ ہے کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر تم نے وہ سب سچ پہلے دن بتا دیا ہوتا تو شاید میں تم سے نفرت کر کے دور ہو جاتی، تمہارا بدلہ پورا ہو جاتا، میرا دل ٹوٹ جاتا اور کہانی بس ادھوری رہ جاتی۔ حسن نے دھیرے سے جواب دیا، اور اب؟ مریم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے پہلے سزا دکھائی، پھر اجر دے دیا۔ تم اگر سیدھا اچھا ہی ہوتے تو شاید میں تمہیں اتنا مان نہ دیتی۔ تمہاری توبہ، تمہاری تبدیلی، یہ میرا رومانس ہے۔ حسن نے ہنستے ہوئے کہا، رومانس؟ میں تو سمجھا تھا تمہیں صرف پھول، چاکلیٹ اور بارش پسند ہے۔ وہ ہنسی، وہ سب بھی، لیکن جب شوہر رات کو میرے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہے، سردی میں میرا دوپٹہ درست کرتا ہے، امی ابو سے پہلے میرا لحاظ کرتا ہے، اور یہ سب اس سے زیادہ رومان بھی ہے۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل میں شکر ادا کیا، یا اللہ، جس بدلے کے لیے میں نے اس کے دل کو نشانہ بنایا تھا، تو نے اسی دل کو میرے لیے سکون بنا دیا۔ میں اس نعمت کی حفاظت کروں گا۔ وقت گزرا، ایک اور دھڑکن ان دونوں کے درمیان پل باندھنے کے لیے آ گئی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رپورٹ ہاتھ میں پکڑ کر کہا، مبارک ہو، آپ لوگوں کے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو اکٹھے آ گئے، ہاتھ بے اختیار حسن کی طرف بڑھے۔ سچ؟ حسن کی آنکھیں بھیگ گئی، اس نے پہلی بار بنا جھجک اس کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ رکھا۔ سچ بی بی، اب ہمارے پاس ایک ایسا رشتہ ہوگا جو کسی بدلے، کسی غلط فہمی سے نہیں، صرف رحمت سے بنا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں وہ ہماری غلطیوں سے سبق لے، ہماری محبت سے نہیں، ہمارے زخموں سے نہیں۔ مریم نے نم ہنسی کے ساتھ کہا، بس ایک وعدہ کرو، اگر بیٹی ہوئی تو اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دو گے کہ اس کے ساتھ کوئی سوتیلا لفظ جڑ سکتا ہے۔ حسن نے فوراً جواب دیا، میری بیٹی صرف میرے دل کی دھڑکن ہوگی، بس اس کے پاس صرف ایک ہی لفظ ہوگا، اپنے۔ کچھ سال بعد لان میں چھوٹی سی گڑیا دوڑتی پھر رہی تھی، دوپٹہ سر سے بار بار پھسل کر زمین پر آ رہا تھا، اور وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے پھر سے اوڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم ہنستی ہوئی آگے بڑھی اور اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آہستہ، علیزہ گر جاؤ گی، علیزہ نے کلکاری لگا کر جواب دیا۔ میں نہیں گرنے والی امی، میرے ہاتھ پکڑنے والے بابا ہیں نا۔ وہ بھاگتی ہوئی حسن کی طرف گئی جو گھاس پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے باپ کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ حسن نے کتاب بند کی، اسے گود میں اٹھا کر پیار سے گھمایا اور ایک لمحے کے لیے مریم کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی، دونوں کے ذہن میں پورا ماضی ایک لمحے کو جھلملایا۔ دوسرا نکاح، اسٹیپ رشتہ، خفیہ نکاح، بدلے کی آگ، ٹوٹا ہوا دل۔
توبہ، معافی اور پھر یہی سکون بڑھا آج۔ حسن نے دل ہی دل میں کہا، اگر اس سب کا نام سزا تھا تو میں ہر جنم میں یہ سزا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ بس انجام یہی ہو کہ تم میرے پاس ہو اور ہماری بیٹی ہمارے درمیان پل بن کر ہنستی رہے۔ مریم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا، یہ سزا نہیں تھی حسن، یہ محبت کو حلال راستے پر واپس لانے کا سفر تھا۔ ہماری کہانی کا سب سے بڑا رومانس یہی ہے کہ ہم نے گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کیا، پھر نکاح کو سچ بنانے کے لیے خود کو بدلا، دل بدل دیے۔ علیزہ نے تالیاں بجائیں، امی بابا فوٹو کھینچو نا ہم تینوں کے ساتھ۔ حسن نے موبائل سیلفی موڈ میں کیا، مریم قریب آ کر اس کے کندھے سے لگ گئی، علیزہ درمیان میں، بس ایک فریم میں تینوں کے چہروں پر وہ شکر، سکون اور محبت نظر آ رہی تھی۔